کہ اس ملک میں برسوں سے پریشان ہیں ہم لوگ، بس جرم اتنا ہے کہ مسلمان ہیں ہم لوگ۔ اس کے علاوہ اور کوئی جرم نظر نہیں آتا، بس اتنا جرم ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ہیں۔ لیکن پھر بھی تجزیہ کرنا، غور و فکر کرنا کہ آئے دن ہمارے ملک میں اس طرح کے واقعات ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ تو 2 واقعہ قریب کا ہے، اور پتہ نہیں یہ جو دنگائی ہیں، جو ظالم ہیں، جنہوں نے مسجد کے امام کو شہید کر دیا، داڑھی والے 4 مسلم بھائیوں کو ٹرین میں شہید کر دیا، اس کو سزا ملے گی نہیں ملے گی، انصاف ملے گا نہیں ملے گا، یہ تو اب عدالت طے کرے گی۔ سننے میں تو یہ آ رہا ہے کہ جن 4 مسلمان بھائیوں کو شہید کیا گیا ٹرین میں، اور جس پولیس افسر نے مارا تھا، اس کے بارے میں یہ ڈکلیئر کر دیا گیا کہ اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا۔ دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا، لیکن وہ 4 بوگی میں جا کر داڑھی والے کو پہچان کر گولی مارتا ہے۔ مطلب اتنا دماغ اس کا ٹھیک ہے، حالانکہ سکھ بھی داڑھی رکھتا ہے، اور بھی دوسرے قوم اور ملت کے لوگ داڑھی رکھتے ہیں، لیکن اس کا دماغ اس وقت اتنا اچھا ہے کہ وہ ہر بوگی میں جا کر پہچان رہا ہے، اور داڑھی والے میں اس داڑھی والے کو پہچان رہا ہے جو مسلمان ہے، سکھ نہیں، اور 4 کو شہید کر دیتا ہے۔ بہرحال ہم تو امید کریں گے کہ ان کے ساتھ انصاف ہو، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اسی طریقے سے جس امام کو شہید کیا گیا میوات نوح کے اندر، ینگ، اپنے سیتامڑھی کا، بہار کا ہی ہے وہ، اور ایک دم ینگ ہے، غریب فیملی سے، غریب پریوار سے، پتہ نہیں ان کا اب کیا حال ہے، ان کی بھی حالت بہت غیر ہے۔ ان کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے کہ وہ کچھ گنگناتا ہوا نظم پڑھ رہے ہیں، وہ امام صاحب کچھ نظم سنا رہے ہیں، تو ان کے شہادت کے بعد، ان کے شہید ہونے کے بعد، کسی نے ان کے نظم کو جو انہوں نے ترنم میں پڑھا تھا اس کو وائرل کر دیا ہے۔ وہ ملک ہندوستان کے باشندے کو یہ میسج دے رہا ہے، گنگناتے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری خواہش یہ ہے کہ ہندو مسلمان ایک پلیٹ میں کھائیں، وہ کسی نظم میں گا رہا ہے۔ آپ کو اگر یقین نہ ہو تو آپ سوشل میڈیا کے کسی پلیٹ فارم پر جا کر ان کا نظم سن لیجئے گا۔ وہ یہ گنگنا رہا ہے کہ میری تو خواہش یہ ہے کہ ہمارا ملک ہندوستان ایسا ہو کہ ہم ایک تھالی میں ہم بھی کھائیں اور ہمارا بھائی ہم وطن غیر مسلم بھی کھائیں، لیکن ان کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا، ان کو دنگائیوں نے شہید کر دیا۔ اس سے پیچھے تھوڑا جائیں گے تو بہار شریف ایک علاقہ ہے گیا کے پاس، 100 سال پرانی اسلامی ڈائری لائبریری، دنگائیوں نے اس کو تہس نہس کر دیا۔ جس لائبریری کی حفاظت 100 سال سے ہو رہی تھی، 100 سال سے اس کے اندر کتابیں رکھی ہوئی تھی، پرانی قدیم کتابیں، مسجد پر حملہ کیا، لائبریری کو جلا کر تہس نہس، راکھ اور خاک بنا دیا۔ سوچنے کا مقام یہ ہے، تجزیہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، میں کوئی جج نہیں ہوں یا وکیل بھی نہیں ہوں، یا میں کسی سیاسی پارٹی کا لیڈر بھی نہیں ہوں، میں ان سب چیزوں پر زیادہ تبصرہ نہیں کروں گا، بس میں آپ کا ذہن قریب کرنے کے لیے ان واقعات کو آپ کے سامنے رکھا ہے، کیونکہ میرا جو ٹاپک ہے وہ ٹاپک آپ کو سمجھنے میں ان 2-3 واقعات سے آسانی ہوگی کہ آخر مسلمان کے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ اس کے جان کی کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی قوم اس سے ڈرنے کے لیے تیار نہیں ہے، مسلمان پر چڑھنے کی کوشش ہو رہی ہے، اس کو ختم کرنے کی سازش ہو رہی ہے، اس کو مٹانے کی سازش ہو رہی ہے۔ مسلم قوم سے جتنی بھی قوم ہے وہ نفرت کرنے لگی ہے، ان کا نکلنا دشوار ہو گیا ہے۔ کس کا قصور ہے؟ کون مجرم ہے؟ یہ سارے بیک گراؤنڈ کو سامنے رکھ کر مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آتی ہے، بلکہ ایک حدیث کا میں نے مطالعہ کیا ہے، اور میں اسی دن سے اس حدیث کا مطالعہ کر رہا تھا
اور میں نے سوچا کہ موقع مناسب جب ملے گا تو میں آپ کے سامنے یہ ٹاپک رکھوں گا، کیونکہ گزشتہ 4-5 ہفتے میں جو جمعہ ملا اس میں جو ٹاپک تھا وہی مناسب تھا، وقت نہیں مل رہا تھا، آج ملا ہے۔ تو یہ حدیث تو میں نے 1 مہینہ پہلے ہی تلاش کر کے رکھی تھی، اور ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ابھی 1 مہینہ پہلے بیان کی ہے ہمارے لیے۔ وہ حدیث ابھی کی ہے، اس دور کی ہے، اس زمانے کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں، اور وہ ساری چیزیں ہو بہو ہو رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یوشک الامم ان تدع علیکم کما تدع الاکلۃ الی قصعتها۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا، اور وہ وقت قریب ہے، اور بلکہ ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ وہ وقت آ چکا ہے، اور یہ وہی وقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پوری دنیا کو دعوت دے گی کہ آؤ، ایسے دعوت دے گی جیسے کہ کھانے کی دعوت دی جاتی ہے، کھانا لگایا جاتا ہے، ٹیبل سجایا جاتا ہے کہ آئیے اور اپنی پسندیدہ غذا کھائیے، اپنی مرضی سے کھائیے، پورا چٹ کر جائیے، پورا دسترخوان صاف کر جائیے، دسترخوان پر کچھ مت چھوڑیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ قومیں پوری دنیا کے پورے قوم کو دعوت دے گی کہ آؤ، دسترخوان لگ رہا ہے اور پورا کا پورا چٹ کر جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمثیل دی ہے، مشابہت دی ہے کہ جس طریقے سے دعوت میں سب کو بلایا جاتا ہے اور کھانا پروسا جاتا ہے اور سب لوگ کھا کر دسترخوان صاف کر جاتے ہیں، چٹ کر جاتے ہیں، ایسے ہی ایک وقت آئے گا کہ ہر قوم کو دعوت دے گی، مسلمان کو چھوڑ کر ساری قوم ایک ہو جائے گی، پوری دنیا ایک ہو جائے گی، پوری دنیا کو دعوت دی جائے گی کہ آؤ اور مسلمان کو دسترخوان پر رکھو اور اس کو چٹ کر جاؤ۔ یعنی کھانے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمثیل دی ہے، تشبیہ دی ہے، لیکن سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ دنیا کی ساری قوم، دنیا کے سارے مذہب کے ماننے والے ایک دوسرے کو دعوت دیں گے، آؤ، مسلمان کو فرائی کر کے رکھا ہوا ہے فرائنگ پین پہ، آؤ اور اپنی مرضی سے کھاؤ اور اس کو چٹ کر جاؤ، ختم کر دو، اس کا وجود مٹا دو، اس کی ہستی مٹا دو۔ کیا یہ دور نہیں ہے؟ یہ وہی دور ہے جس میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ ہر قوم ایک ہے، سب کا مشن ایک ہے، سب ایک طرح سے سوچتی ہے، سب کا نظریہ ایک ہے۔ وہ آپس میں عیسائی، یہودی، نصرانی، مجوسی، مشرک، غیر مسلم ہو سکتے ہیں، لیکن جب مسلمان کی بات آتی ہے تو عیسائی، یہودی، نصرانی، مجوسی، مشرک سب ایک ہو جاتے ہیں اور مسلمان کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ یہ جو امریکہ کے اندر ایک پارلیمنٹ ہے جو سارے ملک کی تنظیموں کا فیصلہ کرتا ہے، قومی تنظیم، وہ اصل میں مسلمان کو دسترخوان پہ لانے کے لیے ہے اور اس کو ہضم کرنے کے لیے ہے کہ کسی بھی ملک میں کوئی بھی حادثہ ہو، مسلمان کے اگر خلاف ہے کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا۔ وہ آپ کہیں پر بھی کسی بھی پارلیمنٹ پہ وہ مدعا اٹھایا جائے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قوم، ساری کی ساری قوم کو دعوت دے گی کہ آؤ، کھانا تیار ہے، کھاؤ، چٹ کر جاؤ۔ تو آج کا یہ دور ہے کہ ساری قوم کو بلاتی ہے، اپنا نظریہ پیش کرتی ہے، تحریکیں چلاتی ہے، میٹنگ کرتی ہے، سازشیں کرتی ہے، منصوبہ بناتی ہے کہ کس طریقے سے ہندوستان سے اور دنیا کے دوسرے ممالک سے مسلمان کو پریشان کیا جائے، اس کو کھایا جائے، اس کو نگلا جائے، اس کو ختم کیا جائے، اس کا وجود مٹایا جائے۔ یہ ہو رہا ہے۔ فقال قائل، تو ایک صحابی نے یہ سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی، کیا وہ دور ایسا ہوگا کہ اس دور میں مسلمان قلیل ہوں گے، کم ہوں گے؟ سائل کا سوال اپنی جگہ پر درست تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب ایک ہو جائیں گے اور مسلمان کو چٹ کرنے کی، ہضم کرنے کی کوشش کریں گے، ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔
تو صحابی یہ سوچ کر سوال کر رہے تھے کہ اس وقت مسلمان کی تعداد کم ہوگی، اس لیے ساری قوم حاوی ہو جائے گی، ان کا غلبہ ہو جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا کہ مسلمان کی تعداد اس وقت کم ہوگی، مسلمان کثیر ہوں گے، ہم یومئذ کثیر، کہ وہ بہت زیادہ ہوں گے، کثیر ہوں گے، لیکن ان کی کثرت ایسی ہوگی غثاء کا غثاء السیل، ان کی کثرت ایسی ہوگی جیسے کہ سیلاب پر جو جھاگ ہوتا ہے، سیلاب کے اندر جو آپ دیکھتے ہیں کہ پانی اور پانی کے اوپر جو جھاگ لگا ہوتا ہے، چھنی ہوئی جو چیز ہوتی ہے، اس پر جو پورا کرکٹ ہوتا ہے، جو پھین ہوتا ہے، تو بہت ہوتا ہے، لیکن اس جھاگ اور اس چھنی ہوئی چیز کا اور اس کوڑا کا، اس کرکٹ کا، اس پھین کا نہ کوئی طاقت ہے، نہ کوئی قوت ہے، نہ کوئی وجود ہے، نہ کوئی حیثیت ہے۔ پانی پر جو پھین اور جھاگ لگا ہوا ہے اس کا کوئی وجود اور کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کی تعداد کم نہیں ہوگی، مسلمان کثیر تعداد میں ہوں گے، لیکن یہ کثیر تعداد کی حیثیت ایسی ہوگی کہ ان کی نہ کوئی طاقت ہوگی، نہ قوت ہوگی، نہ حیثیت ہوگی، نہ مقام ہوگا، نہ مرتبہ ہوگا، یہ ایسا ہی ہوں گے جیسے کہ پانی پر سیلاب پر جیسے جھاگ ہوتا ہے اور پھین ہوتا ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ یہ ساری چیزیں ہوں گی کیوں۔ آپ نے سبب بتایا، اور سبب یہ بتایا کہ ان کے اندر وہن پیدا ہو جائے گا، وہن مسلمان قوم کے اندر کثرت میں ہوں گے اور اس کثرت کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ آپ اس حدیث کو آگے سمجھنے سے پہلے یہاں پر دو باتیں آپ سمجھیے۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دسترخوان کا لفظ استعمال کیا ہے کہ لوگوں کو دعوت دی جائے گی اور سارے لوگ کو دعوت دیں گے مسلمان کو چھوڑ کر ایک دسترخوان کی۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جب دسترخوان بچھا ہوتا ہے اور دسترخوان پر ڈش لگی ہوتی ہے، کوئی منع نہیں کرتا کہ یہ مت کھاؤ، یہ مت کھاؤ، یہ مت کھاؤ، یہ مت کھاؤ۔ دسترخوان پر اگر وہ بیٹھ گیا تو اس کو فلی اجازت ہوتی ہے کہ کہیں سے بھی کچھ اٹھا کر بھی کھا سکتے ہو، پوری اجازت ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسترخوان کا لفظ استعمال کر کے یہ سمجھانا چاہے کہ کوئی منع کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ قوم کو دعوت دے گی کہ آؤ مسلمان کو مارو، ان کو ختم کرو، ان کا وجود مٹاؤ، ان کا زمین لوٹو، ان کی جائیداد لوٹو، ان کی عزت لوٹو، ان کا گھر لوٹو، ان کا رائٹ ختم کرو، سب کچھ کرو۔ کوئی ایک بندہ روکنے والا نہیں ہوگا، منع کرنے والا نہیں ہوگا، حرج پیدا کرنے والا نہیں ہوگا، سامنے کھڑا نہیں ہوگا، اس کے حق کے لیے کوئی لڑے گا نہیں۔ آج یہ حالت ہے۔ ابھی دیکھ لیجئے آپ، یہ چاروں داڑھی والے کے ساتھ ٹرین میں ہوا، کون کھڑا ہوا، کون اس کی آواز اٹھا رہا ہے، کون اس کا کیس لڑ رہا ہے، کتنی باتیں اس کے حق میں ثابت ہوئی ہے۔ جس امام کو میوات اور نوح میں شہید کر دیا گیا، کتنے لوگ سامنے آئے ہیں، کتنا احتجاج نکلا ہے، کتنے وکیل روڈ پر آ گئے ہیں، کتنے جج نے جو ہے مون دھارن کر لیا ہے، سب کی زبان گونگ ہے، چپ، ایک دم چپی سادی ہوئی ہے، کہیں کوئی بول رہا۔ یہ بیچارے ابھی بھی ایسے ہی انصاف کے لیے تڑپ رہے ہیں، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جرم اتنا ہے کہ مسلمان ہیں ہم لوگ، بس جرم اتنا ہے کہ مسلمان ہیں ہم لوگ، اس ملک میں برسوں سے پریشان ہیں ہم لوگ۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دسترخوان کی مثال ہی دی یہ سمجھانے کے لیے۔ دوسری بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ لوگ تعداد میں اس وقت کم نہیں ہوں گے، تعداد زیادہ ہوگی، اور مسلمان کبھی کوئی چیز یا کوئی جنگ تعداد سے نہیں جیتتا۔ اس کے لیے سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ غزوہ بدر کے اندر 313 حاوی تھے 1000 پر، 1000 والے کے پاس لشکر بھی ہے، اونٹ بھی ہے، زرہ بھی ہے، اوزار بھی ہے، سب کچھ ہے، اور یہاں ٹوٹی تلوار ہے، گھوڑے بھی ڈھنگ کے نہیں ہیں، اونٹ بھی ڈھنگ کے نہیں ہیں، زرہ بھی ڈھنگ کے نہیں ہیں، لیکن عالی شان فتح حاصل کی ہے، تاریخی فتح حاصل کی ہے۔
تو یہ بتانا ہے کہ مسلمان تعداد کے بھروسے پر نہیں ہوتا، کوانٹیٹی نہیں دیکھتا کتنے ہیں، کتنا ورسز کتنا، یہ مسلمان کا فارمیٹ نہیں ہے، کانسیپٹ نہیں ہے کہ 10 ورسز 100، لاکھ ورسز 1000۔ مسلمان کود جاتا ہے، وہ اس کے پاس ایمان کی طاقت ہوتی ہے، اس کے پاس بندوق کی طاقت، یا یہ کہ میزائل کی طاقت، یا یہ کہ گولے بارود کی طاقت، اس پر اس کو وشواس اور بھروسہ نہیں ہے، ایمان کی طاقت ہوتی ہے۔ ایمان کی طاقت کے بنسبت صحابی دریا میں کود گئے، ایمان کی طاقت کے بنسبت صحابی جنگل میں کود گئے، جنگل صاف کرا دیا، دریا میں کود گئے، دریا میں گھوڑے دوڑا دیے، یہ ایمان کی طاقت تھی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مسلمانوں کے اندر جو وہن پیدا ہوگا، تو صحابہ نے یہ پوچھا کہ وہن کیا چیز ہے، آخر کیوں ایسا ہوگا کہ ساری قوم کو دعوت دے گی، آؤ اور مسلمان کو کھاؤ، چیڑو پھاڑو، ختم کرو، اور پھر ان کی تعداد بھی زیادہ ہوگی، لیکن یہ تعداد زیادہ ہوگی ایسی جیسے کہ سیلاب کا جو پانی ہوتا ہے اس پر کوئی جھاگ اور کوئی چھنی ہوئی چیز ہو، کوڑا کرکٹ ہو، پھین ہو، اس کی کوئی حیثیت اور وقت نہیں ہوگی۔ یہ اس لیے ہوگا کہ ان کے اندر وہن پیدا ہو جائے گا۔ تو صحابی نے پوچھا یہ وہن کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بزدل ہو جائیں گے، ان کے مقابلے میں غیر ان سے ڈریں گے نہیں، ان کا روب نہیں ہوگا، ان کا روب دبدبا ختم ہو جائے گا۔ ایک روب تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، خلیفۃ المسلمین کا، صلاح الدین ایوبی کا، ٹیپو سلطان کا، محمد بن قاسم کا روب تھا، دبدبا تھا۔ آج نہیں ہے روب مسلمان کا، دبدبا نہیں ہے، کوئی اثر نہیں ہے، کچھ بھی کر لیجیے۔ ایک تو ان کا روب ختم ہو جائے گا، دوسرا ان کے اندر بزدلی پیدا ہو جائے گی، بزدل ہو جائیں گے، یہ ڈرپوک۔ اور صحیح معنوں میں مسلم قوم ڈرپوک ہو گئی ہے۔ میں آپ کو جنگ لڑانے پہ نہیں ابھار رہا، یہ نہیں سوچیے گا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ جا کے آپ لڑیے، نہیں، مسلم قوم ڈرپوک ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کے اندر سے حوصلہ ختم، ہمت ختم، یہ بزدل ہو جائیں گے، ان کا روب نہیں رہے گا۔ بلکہ ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ مسلمان کا روب غیروں میں چلا جائے گا اور غیروں کی بزدلی مسلمان میں آ جائے گی۔ تو ایسا کیوں ہوگا کہ یہ قوم تو ڈرنے والی قوم نہیں ہے، تلوار کے سائے میں زندگی گزارنے والی ہے، توپ کے دہانے پر سینہ رکھنے والی قوم ہے، توپ کے دہانے پر اپنے سینہ رکھنے والی قوم، اور جنگل میں زندگی گزارنے والی قوم، شیر کی سواری کرنے والی قوم، اور سانپ کو کوڑا بنانے والی قوم، موذی قسم کے جانور جنگل میں رہتے تھے، وہاں پر اپنا بسیرا اور اپنا گھر بنانے والی قوم، یہ تو اتنی ہمت والی قوم، یہ بزدل کیسے ہو جائے گی؟ یہ اتنے قائر کیسے ہو جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے اندر دو صفت پیدا ہوگی جس کی وجہ سے یہ بزدل ہوں گے، ان کا روب ختم ہوگا۔ دو صفت کیا ہے؟ حب الدنیا و کراہیت الموت، کہ ان کے اندر جو دو صفت پیدا ہوگی وہ ایک تو یہ کہ دنیا کی محبت پیدا ہوگی اور موت سے نفرت پیدا ہو جائے گی۔ یہ دونوں صفت کی بنیاد پر یہ بزدل ہو جائیں گے، ان کا روب ختم ہو جائے گا، یہ کثیر ہوں گے، لیکن اس کثیر کا اور اس کثرت کا اور اس زیادہ کا کوئی مطلب نہیں ہے، اس کی کوئی وجود اور طاقت قوت نہیں ہے اس کے پاس۔ پھر لوگ اس کو ساری قوم کو بلائیں گے، آؤ اور کھاؤ، نوچو دبوچو، کھاؤ، ختم کرو۔ یہی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ اب یہ پوری حدیث ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو جملے اس حدیث کے اندر آئے ہیں ہم اپنے زمانے سے ملائیں، آپ کو لگے گا کہ 1 مہینے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی ہے، ایسا ہی لگے گا کہ ساری قومیں مسلمان کے خلاف متحد ہے، دسترخوان تیار کر رہی ہے، مسلمان کو دسترخوان پر رکھتی ہے، چٹ کر جاتی ہے۔ مسلمان کی تعداد ہے، وہ تعداد ایسی ہے جیسے کہ سیلاب پر جو ہے جھاگ ہوتا ہے، اس کی کوئی وقت نہیں، اور یہ بزدل بنے ہوئے ہیں، یہ اپنے حق کی لڑائی لڑنا نہیں چاہتے، دوسرے کے حق کی چھوڑیے، اپنے حق کی لڑائی نہیں لڑنا چاہتے۔
یہ مظلوم ہو کر بھی زبان نہیں کھول پا رہے. ظالم لوگ کی زبان اتنی لمبی ہو گئی ہے اور یہ مظلوم ہو کر بھی خاموش بنے ہوئے ہیں. بزدل ہے، ان کا کوئی روب نہیں، کوئی ریاست نہیں، کوئی دبدبہ نہیں. اور دنیا کی محبت اتنی ہے کہ ایک ایک پائی کے لیے، ایک ایک بتا زمین کے لیے بھائی سے لڑ جاتے ہیں، بہن سے لڑ جاتے ہیں، بھائی سے قطع تعلق کر لیتے ہیں، بہن کا گھر پہ آنا بند کر دیتے ہیں ایک بتا زمین کے لیے، چند کوڑیوں کے لیے، چند پیسوں کے لیے. بھائی کا رشتہ ختم، بہن کا رشتہ ختم، چند پیسوں کے لیے بےمانی کر لیتے ہیں، چند پیسوں کے لیے دھوکہ دے دیتے ہیں، چند پیسوں کے لیے ظلم کر لیتے ہیں، چند پیسوں کے لیے کسی گردن اتار دیتے ہیں. حب الدنیا، یہ دنیا کی محبت ہے. دنیا کی محبت میں اتنے یہ مست ہو گئے ہیں، اتنے ڈوب گئے ہیں، اتنے غرق ہو گئے ہیں، نہ ان کو نماز کا پتہ، نہ قرآن کا پتہ، نہ زکوٰۃ کا پتہ. مال جمع کیے جا رہے، یہ بھی نہیں معلوم کہ مال پر زکوٰۃ دینی ہے، خالی جمع کیے جا رہے. یہ انشورنس، یہ وہ انشورنس، یہ انشورنس کے نام پر پورا پیسہ لگا رہے ہیں، لیکن زکوٰۃ دینے کی توفیق نہیں ہے. کہتے ہیں ٹیکس بھرتے. بھائی ٹیکس بھرتے ہو وہ تم سمجھو اور تمہاری گورنمنٹ. اسلام جو ایک طریقہ آپ کو دیا ہے زکوٰۃ کا، وہ زکوٰۃ بھی ادا نہیں کر رہے صحیح سے، اور اگر دے بھی رہے ہیں تو اپنے مال کا 10واں حصہ، یعنی جتنا اس کا مال ہے 90% کا زکوٰۃ ادا نہیں ہو رہا، 10% کا ادا ہو رہا ہے. 90% دبوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں. نہ نماز کا پتہ ہے. اس وقت تک مسلمان ذلیل ہوتی رہے گی، یہ قوم اس وقت تک ذلیل ہوگی جب تک کہ جو جمعہ کی تعداد یہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہے، جمعہ کی نماز میں، فجر کی نماز میں وہ تعداد نظر نہ آ جائے. فجر کی نماز میں یہ تعداد جب تک نظر نہیں آئے گی، کوئی بھی اس کو دبوچے گا، کوئی بھی اس کو مارے گا، کوئی بھی اس کو کھائے گا، جہاں سے چاہے گا وہاں سے نوچ کے کھائے گا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، کہ دنیا کی محبت ان پر غالب آئے گی، اور ایسی غالب آئے گی کہ یہ سوئیں گے تو پھر سوئیں گے، کھائیں گے تو پھر کھائیں گے، روئیں گے تو صرف روئیں گے. ان کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ تم اگر میرے حکم سے روگردانی کرو گے تمہاری زندگی کو ہم تنگ بنا دیں گے، تمہاری زندگی کو عذاب بنا دیں گے، جہنم بنا دیں گے. فجر کی اذان تمہیں سنتی نہیں ہے؟ تم نے سنا نہیں فجر کی اذان؟ فجر کی نماز میں تم میٹھی نیند سوتے ہو، رات بھر جگتے ہو، جہاں اذان ہوتی ہے تم کمبل اوڑھ لیتے ہو. اذان سن کے کتنے لوگ سو جاتے ہیں. اللہ کے ذکر سے روگردانی کرنے والے، اللہ کی نافرمانی کرنے والے، جو 5 وقت کی نماز فرض ہے سب کو معلوم ہے، نہیں پڑھنے والے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شراب پینا بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم، بہت بے حیائی کا کام ہے. زناکاری کرنا، بدکاری کرنا بہت بے حیائی کا کام ہے اور بہت بڑا جرم ہے. ٹھیک ہے، مانتے ہیں شراب پینا بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے. بدکاری کرنا، بے حیائی کرنا، زنا کرنا بہت بے حیائی کا کام ہے، بہت بڑا گناہ ہے. اور 5 وقت کی نماز نہ پڑھنا یہ گناہ نہیں ہے، یہ جرم نہیں ہے، بڑا گناہ نہیں ہے. گناہ میں دونوں برابر ہیں، شراب پینے والے اور 5 وقت کی نماز چھوڑنے والے. لیکن ہم نے ایسا سماج ڈیزائن کر دیا ہے، ہم نے ایسا جو ہے دین کو ڈیزائن کر دیا ہے کہ شرابی سے نفرت ہے، زانی سے نفرت ہے، قاتل سے نفرت ہے. لیکن جو بے نمازی ہے بہت اچھا ہے، بہت آؤ بھگت ہو رہی ہے، بہت تعریفیں ہو رہی ہے، بڑی عزت ہو رہی ہے، پلکوں پہ بٹھایا جا رہا ہے. پوچھتا تک نہیں ہے بندہ کہ بھائی تم نماز کیوں نہیں پڑھ رہے، تم اتنا بڑا فرض کیوں ضائع کر رہے ہو. جیسے ہم یہ چرچا کرتے ہیں نا کہ فلاں کا بیٹا شرابی ہے، میں شراب کو پروموٹ نہیں کر رہا، یہ بھی آپ سمجھ لیجئے، یا زنا کو پروموٹ نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو دونوں میں مقابلہ کر کے بتا رہا ہوں لوگوں کی ذہنیت. آپ جیسے چرچا کرتے ہیں، ہم چرچا کرتے ہیں نا کہ فلاں شرابی ہے، فلاں بدکار ہے، فلاں سود خور ہے، فلاں رشوت خور ہے، بہت گندا کام کرتا ہے، سماج
کا نام ڈبانے پر لگا ہوا ہے، برباد کرنے پر لگا ہوا ہے، یہ چرچا کیوں نہیں کرتے کہ فلاں آدمی 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا، فلاں آدمی 5 وقت کی نماز مسجد میں نہیں پڑھنے آتا یا پڑھتا نہیں ہے، جمعہ کی نماز بمشکل پڑھتا ہے، اور کتنے تو وہ بھی ہیں جو جمعہ کی نماز کو بھی چھوڑ دیتے. یہ چرچا کیوں نہیں کرتے؟ یہ سوال کیوں نہیں کرتے؟ یہ بڑے عزت دار لوگ ہیں، اور وہ جو شرابی ہے وہ بہت ذلیل آدمی ہے. جرم میں دونوں برابر ہیں. کون یہ تمغہ بانٹے گا اور کون ہے جو یہ سرٹیفکیٹ دے گا کہ بھائی جو شرابی ہے وہ تو بہت بڑا گنہگار ہے، اور جو 5 وقت کا نماز نہیں پڑھتا وہ تو بہت عزت دار ہے، وہ اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، اس کا کوئی جرم نہیں ہے. اگر کوئی ایسا سرٹیفکیٹ بانٹتا ہے تو خائن ہے، شریعت کا مداہن ہے، شریعت سمجھتا نہیں ہے اور شریعت جانتا نہیں ہے، کیونکہ شریعت کے حساب سے دونوں اتنا ہی بڑا مجرم ہے. جس نے شراب پیا ہے وہ بھی، اور جس نے 5 وقت کی نماز چھوڑی ہے وہ بھی، دونوں برابر کا مجرم ہے. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، کہ مسلمان کے اندر یہ 2 صفت پیدا ہوگی، دنیا کی محبت، اور جب جس کے اندر دنیا کی محبت پیدا ہو جاتی ہے خود بخود موت سے نفرت ہونے لگتی ہے. کیونکہ موت کی صفت ہے ہاضم اللذات، کہ موت لذت کو ختم کر دیتی ہے، اور دنیا کے اندر بڑی لذت ہے، سونے میں بڑی لذت، نماز چھوڑنے میں بہت لذت، شراب پینے میں بہت لذت، اور گناہ کرنے میں بہت لذت محسوس ہوتا ہے، نفس پھولتا ہے، اور موت تو لذت کا خاتمہ کر دیتی ہے. تو جیسے ہی دنیا کی محبت اس کے اندر پیدا ہوگی ویسے ہی موت سے اس کو نفرت ہونے لگے گی، اور یہ 2 صفت پیدا ہوگی، یہ بزدل ہو جائے گا، اس کا حوصلہ ختم ہو جائے گا، اس کا روب ریاست ختم ہو جائے گا، قومیں دعوت دے گی مارو اس کو، ختم کرو، اس کا وجود ختم کرو. پھر ہم روئیں گے، کمپلین کریں گے، یہاں جائیں گے وہاں جائیں گے، ہماری یہ حالت ہے، ہم پر یہ ہو رہا ہے، ہم اس کے ذمہ دار ہیں، کوئی اور نہیں. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، یہ قرآن کی آیت ہے کہ جو اللہ کے حکموں کو نہیں مانے گا، اور نہ ماننے میں اگر سب سے پہلی بات سمجھی جائے کہی جائے نہ ماننے میں، تو وہ نماز ہے، دین کا ستون ہے. ایمان کے بعد سب سے بڑا درجہ نماز کا ہے کہ الصلاۃ عماد الدین. تو اگر ہم یہ کہیں کہ جو اللہ کے ذکر سے اللہ کے حکم سے اعراض کرے نہ مانے، تو نہ ماننے میں جو سب سے پہلی چیز آئے گی ایمان کے بعد وہ نماز ہے. 5 وقت مؤذن اذان دیتا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ ترقی کی طرف آؤ. نیند سے بہتر نماز ہے، 5 وقت یاد دلاتا ہے، لیکن ہم اوڑھ کے سوئے رہتے ہیں، ایک دم جو ہے اپنی نیند میٹھی نیند پوری کر رہے ہوتے ہیں. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، زندگی تو تنگ ہونی ہے. پھر لوگ تو ہمیں دسترخوان بنائیں گے، لوگ تو ہمیں مرغ مسلم کی طرح جمائیں گے، لوگ ہمیں مرغ مسلم کی طرح ہضم کریں گے. شکوہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک ہم اپنے اعمال کو درست نہیں کر لیتے. ابھی کتنی مسجدیں بھری ہیں، یہاں سے لے کے وہاں تک دیکھیے، وہاں تک بھری ہوئی ہے، ایک دم آخری کونے تک مسجد بھری ہوئی ہے. یہ جمعہ ہے، جمعہ کی نماز میں لوگ آئے، یہ جب تک فجر کی نماز میں نہیں ہو جاتا ہے تب تک مار کھاتے رہیے قوم سے، تب تک پٹاتے رہیے، تب تک آپ کا جان مال جائیداد سب لوگ چھینتے رہے گا. جس دن فجر میں یہ تعداد آ جائے گی آپ پر کوئی نظر نہیں اٹھا سکتا، کوئی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اللہ فرماتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ تم اللہ کے دین کی مدد کرو، اور اللہ کے دین میں سب سے بڑا جو حکم ہے وہ نماز ہے. نماز تو تم سے ادا نہیں ہو پا رہی اور تم چلے بڑے بڑی باتیں کرنے. نماز تو تم ادا نہیں کر پا رہے ڈھنگ سے، 5 وقت کی نماز تم پڑھ نہیں پا رہے، پھر دین کا تم بہت بڑا شامیانہ کھوٹا اٹھا کے چل رہے ہو. 5 وقت کی نماز جب تک تم سے نہیں ہو پائے گی تم اللہ کے دین کی مدد نہیں کر پاؤ گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں جو لوگ مختلف علاقے اور خطے میں گورنر بنائے گئے تھے تو اس بات کو میک شیور کیا تھا، یقین دلوایا تھا کہ اگر وہ گورنر اور وہ ذمہ دار اگر 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا ہے اس کو ذمہ داری سے معزول کیا جائے، کیونکہ جو نماز اور اللہ کا حق ادا نہیں کرے گا وہ بندوں کا حق ادا نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا. اس کو ہٹاؤ، نکالو اس کو. تو 5 وقت کی نماز تو ہم سے ادا نہیں ہوگی تو زندگی تنگ ہونی ہے. ہمارے حالات آئیں گے، آزمائشیں آئیں گی،
سب سے پہلے تو ہم 5 وقت کی نماز، جیسے ابھی مسجد فل کیے، فجر میں بھی فل کیجیے، انشاءاللہ سارے حالات درست ہوں گے۔ میں اسی موضوع کو اور آگے بڑھاؤں گا، کیونکہ یہ تو حدیث کی اوپر کی باتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور حدیث کی پوری تشریحات ابھی باقی ہے جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔